اور نہ دیا کرو نہ سمجھوں کو جو ہے وہ اپنے مال، جن مالوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر تمہارے لیے ایک سہارا بنایا ہے۔ یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ یہ جو دنیا کے مال ہیں ان کو دنیا میں تمہارا سہارا میں نے بنایا ہے، تو اس کو ضائع نہ کیا کرو۔ یعنی اگر کسی کے ساتھ کاروبار کرنا بھی ہے نا تو پھر بھی دیکھ لو کہ وہ کہیں ضائع تو نہیں ہو جائے گا، وہ بندہ ہی ایسا ہو اسے کاروبار ہی نہ کرنا آتا ہو، ٹھیک ہے نا، تو ضائع اپنے اموال جو ہیں ان کی حفاظت بھی کیا کرو۔ اور یہاں خاص طور پر تو ہے یتیموں کے جو مال ہیں، ٹھیک ہے نا، اب وہ یتیم چھوٹے ہیں نا تو ہیں تو ان کے، جس طرح آپ کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں تو آپ کا بچہ مانگے تو آپ سارے دے دیتے ہیں۔ آپ کی جیب میں پیسے ہیں، 5-5 ہزار کے نوٹ ہیں، اب آپ کا بچہ مانگ رہا ہے تو آپ کون سا نوٹ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کوئی 5 یا 10 روپے کا چھوٹا نوٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں نا۔ اسی طرح اگر یتیم کے اموال تمہارے پاس ہیں اور یتیم کہہ بھی رہا ہے کہ مجھے چاہیے، مجھے دیں، تو جس طرح تم اپنے مالوں کی حفاظت کرتے ہو تمہیں پتہ ہے کہ یہ یتیم جو ہے وہ یہ ضائع کر لے گا، تو اس کو پھر اسی طریقے سے جب دو تاکہ وہ ضائع نہ ہو۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، البتہ ان کو اس میں سے کھلاؤ پلاؤ، یتیموں کو ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو، ضائع کرنے کا رستہ نہ بنے۔ وَاكْسُوهُمْ، اور انہیں لباس وغیرہ پہناؤ۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان کے ساتھ بات کیا کرو بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ، معروف طریقے سے۔ اصل میں معروف سے مراد یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے بچوں کو اچھی اچھی باتیں سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اب ان کے ابا جی تو رہے نہیں، وہ تو ہے گا یتیم، تو اب تم جو ہے وہ ان کے ساتھ اس طرح باتیں کیا کرو تاکہ ان کی ایک تربیت بنے معاشرے کے اندر رہنے کے لیے۔ یاد ذہن میں لے آئیں، میں نے شروع میں بتایا تھا نا کہ معاشرت کے بنیادی احکامات، تو ان کے ساتھ اس طرح گفتگو کیا کرو کہ ان کی ایک تربیت بھی ہو، دوسروں کے ساتھ بات چیت جو ہے وہ کرنے کی۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ بَلَغُوا النِّکَاحَ، جانچتے رہا کرو یتیموں کو، یعنی ٹیسٹ لینا کہ یہ سمجھدار ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، کیونکہ اب اس کو انڈیپینڈنٹ بھی آپ نے کرنا ہے نا ایک ٹائم، تو جس طرح آپ اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جی اب اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیا جائے تو شادی کر دی جائے، تو اسی طرح اس کی جانچ کرتے رہو حتیٰ بالغ النکاح، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو جب وہ پہنچ جائے، نکاح ہو جائے۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر اگر تم ان کے اندر جو ہے وہ سمجھ پاؤ کہ یہ سمجھدار ہو گئے،